بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد اول محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعین بالصبر والصلاۃ۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آپ کو مہم یا مشکل آئے گا اور صبر، نماز اور صبر کا سہارا لینا، دو چیز، نماز اور صبر۔ یہ ترجمہ ہے، یعنی نماز ایک رابطہ ہے خداوند کریم کے ساتھ۔ اس لیے خداوند کریم نے ایک جگہ نہیں 700 آیت میں یہ کہا کہ نماز قائم کرو۔ نماز کا رابطہ رہتا ہے پروردگار عالم کی طرف۔ نماز بہت اہم جز ہے ایمان کے بعد۔ اگر کافر اور مسلمان میں ایک ہی فرق ہے، وہ ہے نماز۔ جیسے مولا علی فرماتا، جب بھی کوئی مجھے مشکل آتا اس وقت میں 2 رکعت نماز خدا کی بارگاہ ادا کرتا، وہ مشکل حل ہوتا ہے۔ اور دوسرا چیز صبر۔ یہاں نماز سے مراد ہے مولا علی تفسیر میں، اور صبر سے مراد ہے مولا حسین علیہ السلام۔ دیکھو، نماز انسان کو روحانی جسمانی پاک کرتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ زکوٰۃ جب ہم دیں گے اس وقت وضو شرط نہیں ہے، خمس دیں گے وضو شرط نہیں ہے، نیکی کی ہدایت کریں گے ہم، وضو شرط نہیں ہے، بدی سے روکنا وضو شرط نہیں ہے، جہاد کرنا وضو شرط نہیں ہے، تولا وضو شرط نہیں ہے، تبرہ وضو شرط نہیں۔ یہاں وضو شرط ہے۔ وضو سے پہلے طہارت، یعنی جب ہم نے جسم کو، کوئی بھی شخص نجس لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو پتہ ہے یہ باطل ہے، نہ نجس نجاست کی حالت میں اس کو کیا کرنا، نماز سے پہلے یہ پاک ہو گیا۔ دیکھو کتنا بڑا بات ہے یہ۔ امام صادق فرماتے ہیں نماز سے پہلے ہی مومن پاک ہوتا ہے، جسمانی، روحانی الگ ہے۔ روح تو پہلے ہی پاک تھے، جس میں خدا، رسول اور مولا علی، رسالت، توحید، رسالت اور ولایت، یہ روح اندر، مگر باڈی بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز کتنا اہم ہے۔ یعنی کوئی بھی بے نمازی، کوئی بھی صاحب نماز برا لباس، گندا لباس نہیں پہنے گا، بے طہارت رہے گا، کہ اس کو نماز کے وقت یہ دیکھنا میرا لباس صاف پاک ہے اور میں طاہر ہوں، میں وضو ہوں، تب وہ مصلی پر آئے گا۔ نماز سے پہلے یہ پاک ہو۔ اس لیے فرماتا امام صادق فرمایا، جس زمین پر مولا یہ مومن چل رہا ہے، 7 زمین تک پاک ہو جائے گا اس کے چلنے سے۔ کیوں؟ مومن خود پاک ہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ اس لیے جب ہم ذہن، اگر ہم نماز چھوڑے گا، نماز کا نقصان کیا ہے؟ پہلے جسم نجاست میں رہے گا، لباس بھی نجاست، اور روح بھی مردہ ہو جائے گا، اور یہی طاغوت میں چلا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے یہی ہم کو سمجھایا، خاص کر امام زین العابدین نے یہی سمجھا۔ ہر مقام پر اس کا ایک باغ تھا جس میں 400 یا 4000 درخت، 400 درخت، ہر درخت پر کے سامنے وہ 2 رکعت نماز پڑھ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے ہر مقام پر، نماز تو بہت ہے، ایک تو واجب نمازیں 17 ہے، اس کے علاوہ بھی بہت نمازیں ہیں۔ ہر دن کی نماز ہے، اتوار کی نماز ہے، ہفتے کی نماز ہے، اور نماز حاجت، نماز مولا عباس، نماز امیر المومنین، نماز رسول خدا، نماز فاتح، یہ حاجت کے وقت ہے۔ مگر پہلے واجب ادا۔ نماز جب انسان کوئی بھی مشکل انسان کو آ جائے گا، اس وقت جب وضو کرے گا، نماز پہ معصوم کا فرمان نماز پڑھو، 10 دعا، وہ مشکل حل ہو جائے گا۔ مگر شرط کیا رکھا اس نے؟ نماز پڑھنے سے خدا سے رابطہ ہوتا ہے، پھر دعا مانگنا۔ خدا نے خود فرمایا، ادعونی استجب لکم، آپ مانگو میں عطا کروں گا۔ اس لیے یہ جو محرم ہم نے عزاداری کیا، خدا یہ قبول کے انشاءاللہ بسط کے محمد قبول ہو جائے گی۔ اس وقت چل رہا ہے عزاداری، سفر میں زیادہ یہاں عزاداری، تو کشمیر میں تھوڑا سا کبھی کبھی 2 مہینے 8 دن، یعنی 8 ربیع الاول تک انسان کو دیکھنا، سوچنا اپنے آپ کو، میں کتنا آگے بڑھا، میں نے کتنا علم حاصل کیا، تقوی کتنا حاصل کیا، یعنی میں کتنا پابندی نماز، میرا بد اخلاقی تو تبدیل ہو گیا اخلاق میں نے گالے گلوچے بند کیا،
میں نے ادھر کے بعد ادھر وہ بند کیا، یعنی منافق کے طریقے سب بند کیا، تبھی تو اس کو عزاداری قبول۔ اگر اس کو کوئی چینج نہیں آیا 2 مہینے 8 دن، سمجھو اس نے عزاداری اس کو حسین سمجھ آیا ہی نہیں، اس نے ٹائم قیمتی ضائع۔ انسان کو یہ ٹائم بہت قیمتی ہے۔ دیکھو یہ آخرت ہے نا، جو میرے ہاتھ میں انگوٹھی، اگر انگوٹھی ہم سمندر میں ڈالیں گے پھر اٹھائیں گے، اتنا ہی ہے دنیا، اتنا ہی دنیا جو سمندر وہ ہے آخرت۔ ہم کیوں اس 50 سال اور 100 سال میں اپنی عیش و آرام کریں گے، گندگی میں ابدی زندگی خراب کریں؟ یہی بیوقوفی۔ دانا وہ ہے جو اس دنیا میں مصیبتوں کو سامنا کرے گا، صبر کرے گا۔ اگر اس کو دشمن تانا، میں نے کیوں یہ آیت پڑھا، یعنی ہر وقت صبر کا دامن پکڑا۔ اگر کوئی انسان بد اخلاق سامنے آئے گا، اس کا تانا دے گا، بد اخلاقی کرے گا، اس کے ساتھ جھگڑا، اگر یہ صبر کا دامن پکڑے، کامیاب یہ ہے۔ یہ رسول اللہ نے ہم نے سمجھایا، کیونکہ 100 سال یا 50 سال آپ کو آپس میں لڑتے ہیں، کیوں برباد کریں گے؟ ابدی زندگی خراب ہو رہا ہے۔ ادھر ہم پچھتائیں گے، ادھر جو پچھتائے گے وہی پاگل ہے، جو یہاں پچھتائے گا وہی دانا ہے۔ یہاں رویا، قرآن یہی فرماتا ہے یہاں رویا کرو، رونے سے فائدہ ہے۔ ادھر اگر آپ نے رونا پڑا تو وہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے نماز اور صبر کا دامن لینا، انسان ہر مقام پر، ہر موڑ پر کامیاب ہو جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو صحیح کرو، دوسرے صحیح کرنے کی کوشش مت کرو۔ جیسے مولا علی نے ایک جملہ فرمایا، یہ جو آنکھیں آپ کو کیا دیکھیں گے، بہتر ہے بند کرو، اپنی عیب دیکھو۔ جب اپنی عیب تلاش کرو، خدا کی طرف پناہ لے لو، کتنا مجھے خرابی ہے۔ دوسروں کی عیب تلاش کرنے کی کوشش مت کرو، یہ ہے بیوقوفی۔ خود جب انسان خود سدھر جائے گا، دوسرا خود سدھرے گا۔ یعنی اپنی طریقے سے جب آپ صاف پاک نماز جب دوسرا دیکھیں وہ بھی سیکھے گا۔ جب آپ دوسرے کے تنخواہ آپ غلط تھے میں صحیح ہوں، وہ نہیں مانے گا۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی آپ کو سدھرنا چاہیے۔ جیسے ہم سورہ توحید پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، ہم کس کو کہتے ہیں؟ قل، یہ خدا نے کہا پیغمبر کو، کہو ان کو، ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ زبان اپنی اعضائی جواہر کو کہتے ہیں۔ آپ گواہ رہنا، کہو خدا ایک ہے، یعنی انسان خود گواہ ہے۔ میدان محشر کی کوئی، جیسے کورٹ میں جھوٹا سچا گواہ لینا، دیکھو اس نے یہ کیا، یہاں چلے گئے یہ مکاری، مگر خدا کی بارگاہ میں کوئی گواہ کی ضرورت، خود یہ اعضائی جواہر خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے، ہم کہاں بچیں گے؟ اس لیے انسان کو چاہیے اعضائی جواہر اچھا کام پر لگانا، نماز سے اٹھانا، مظلوم کو مدد کرنا، محنت کرنا، برا کام سے بچنا، یعنی زبان ہمیشہ صداقت بولنا، کسی کی بغاوت نہ کرنا، تعریف خدا اور اہل بیت کی ذکر ہمیشہ سنو یا کہو، تو ٹائم اس میں صرف کرو۔ یہ ٹائم آپ کو قبر میں ملے گا۔ خدا کی قسم، جب آپ اہل بیت کی فضیلت میں اپنی زندگی گزارے گا، ان کی ماتم میں گزارے گا، مرنے کے بعد جنت آپ کو پہلی قبر ملے گا۔ امام صادق فرماتا جنت قبر، جنت کی باغوں میں ایک باغ بنے گا، ایسا نہ ہونے کہ جہنم کی گڑھوں میں ایک جہنم بنے گا، خدا نہ کرے۔ تو ہم سب مومن ہیں، ہم کو چاہیے اس محرم میں فائدہ اٹھانا۔ جیسے شہد کی مکھی پھول پر بیٹھا، وہ اٹھاتا ہو اپنی، جس کو شہد بناتا، اس لیے ہم کو بھی چاہیے۔ شیوں کی مثال ہے شہد کی مکھی، وہ گندی چیز پر نہیں بیٹھتا، وہ صرف پاک پھول پر بیٹھتا، جس میں اچھی خوشبو لیتا ہے، اس کو شہد، یہی شیوں کی مثال ہے۔ اس کو بھی ایک امام جس کو یاسوب کہتی ہے، وہ اگر وہ غلط چیز پر، وہ اس کا دو حصہ ہمارا یاسوب ہے مولا علی علیہ السلام۔ ہم کو ان کے کہنے پر، اس کے فرمان پر عمل کرنا، تبھی تو ہم کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔